السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا دوست ندیم طفیل۔ دوستو، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میری پہلی ویڈیو کو اتنی زیادہ پذیرائی دی۔ بہت بہت مشکور ہوں۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو اپنا سبسکرائب کریں اور جو بھی ویڈیو آپ کو ملتی ہے اس کو شیئر کریں، اگر اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک کریں۔ اب آتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ ویورز، اسلام میں مساجد کی بڑی اہمیت ہے اور یہ اللہ کا گھر ہے۔ روئے زمین کا یہ سب سے افضل اور برتر مقدس جگہ ہے۔ یہاں صبح و شام، دن ہو یا رات، اللہ تبارک تعالیٰ کو یاد کیا جاتا ہے۔ مسجدیں مسلمانوں کے حالات بدلنے میں اہم رول بھی ادا کرتی ہیں۔ مسجدیں مسلمانوں کو بدبختی سے نکال کر خوشبختی کی دہلیز پر لے کے جاتی ہیں۔ مساجد میں حاضری سے ہمارے دل نرم اور صاف شفاف ہو جاتے ہیں۔ یہاں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ مسجدیں مسلمانوں کی تربیت کا بہترین ذریعہ بھی ہیں۔ یہاں امیر ہو یا غریب ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ یہاں مالک اور خادم ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ عالم ہو یا جاہل برابر میں کھڑے ہوتے ہیں۔ مرشد ہو یا اس کا پیر ہو، وہ بھی ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ حاکم اور محکوم کو بھی ایک ہی صف میں کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے مسجد بنائے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے جنت میں بہت خوبصورت گھر بنائے گا۔ مسجد تعمیر کرنے کی اہمیت کیا ہے، اور اگر یہ مسجد کسی غیر مسلم ملک میں بنائی جائے تو اس کی اہمیت کیا ہوگی؟ آج کی یہ کہانی ایک ایسی پاکستانی شخصیت کے بارے میں ہے جو ذریعہ معاش کے لیے پاکستان سے ہجرت کرتے ہوئے کینیڈا آئے اور یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ پیشے کے لحاظ سے وہ انجینئر ہیں اور یہاں آ کر انہوں نے ایک ایسا کام کیا کہ کینیڈا بھر میں چھوٹی بڑی مسجدوں کا جال بچھا دیا۔ جی ہاں، آج میں آپ کی ملاقات کرواؤں گا اپنے اس مہمان سے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے مہمان کی طرف جائیں، میں ایک بار پھر آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔ ابھی آتے ہیں ایک بریک کے بعد اور بات کرتے ہیں ہمارے آج کے مہمان سے۔ جی ویورز، آج کے ہمارے مہمان جناب سید بدی الدین سہروردی صاحب ہیں۔ جی شاہ صاحب، سب سے پہلے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سر، آپ گزشتہ 20 سال سے کینیڈا میں مساجد کی تعمیر کے مشن پر ہیں۔ سر، آپ کینیڈا میں کب آئے؟ کون سے شہر میں آ کر آباد ہوئے؟ آپ پروفیشنل ورک پر کینیڈا آئے تھے، کیا کام کرتے ہیں؟ کچھ بتائیں گے اپنے پروفیشن کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ندیم طفیل صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ۔ میں 95 میں کینیڈا آیا تھا، میں سعودی عرب سے، کیونکہ پاکستان سے تو نکلے ہوئے 1980 سے میں باہر ہوں۔ تو الحمدللہ اس وقت سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہی کیلگری سیدھا ہے۔ کیلگری میں تو میں اس لیے آیا تھا کہ یہ ہمارا کوئی جان پہچان نہیں تھی، کوئی دوست نہیں، کوئی احباب نہیں، لوگوں کے رشتہ دار ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں۔ میں تو سعودی عرب سے آیا تھا، لیکن میں اس لیے آیا تھا کہ جس زمانے میں امریکہ میں یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا تو یہاں ونٹر اولمپکس دیکھتا تھا میں 1988 کے۔ تو بس جب ونٹر اولمپکس ہو رہے تھے تو میں نے اس وقت اللہ سے دعا کی، اللہ کیلگری جانا۔ تو جب امیگریشن کا وقت آیا تو بس الحمدللہ پھر سیدھا ہم نے کیلگری اپلائی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کر دیا، اور آتے ہی ساتھ حضور کے صدقے میں مجھے اپنے پروفیشن میں، جو انجینئرنگ میرا پروفیشن ہے، اس میں اللہ نے مجھے جاب عطا فرما دی۔ بس یہیں پہ اسٹک ہو گئے۔ تو بیسیکلی میرا پروفیشن تو انجینئرنگ ہے الحمدللہ۔ میں نے لیکن ہم نے اسکول کی تعلیم حاصل کرنے سے پہلے جو ہمارے گھر کا ایک ماحول تھا، میرے والد میرے مرشد حضرت علامہ سید محمد ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے پہلے ہمیں دینی تعلیم دی۔ تو پہلے ہم دارالعلوم سہروردیہ سے الحمدللہ پوری تعلیم حاصل کرنے کے بعد پھر ہم نے اسکول شروع کیا۔ پھر اسکول سے الحمدللہ پڑھنے کے بعد پھر کراچی میں الحمدللہ NAD یونیورسٹی ہے، وہاں سے پھر میں نے الیکٹریکل انجینئرنگ میں BE کیا۔ پھر میں 1983 میں نے یہاں سے امریکہ سے انڈسٹریل مینجمنٹ انجینئرنگ میں ماسٹرز کیا۔ پھر یونیورسٹی آف کیلگری سے دوسرا ماسٹرز کیا پروجیکٹ مینجمنٹ میں۔ پھر میں یونیورسٹی آف بورنموتھ UK کی جو ہے وہاں سے PhD پروجیکٹ مینجمنٹ میں ہی کر رہا تھا کہ پھر یہ 9/11 کا واقعہ ہو گیا
تو 9/11 کے بعد پھر وہ میں اتنا پیشنیٹ تھا اس ملک میں، کیونکہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اس ملک میں بڑی ویکیوم ہے، کوئی مسلمان کسی میڈیا میں آ کے بات کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا، سب لوگ ڈرے ہوئے تھے. تو پھر وہ پی ایچ ڈی تو میری وہیں رک گئی، اور پھر میں انٹرفیتھ پروگرام میں، انٹرفیتھ ڈائلاگ میں، میڈیا میں، جو الحمدللہ مسلمانوں کے دفاع کا، اپنے دین کے دفاع کا جو اللہ نے مجھے عزت عطا فرمائی، اس کی وجہ سے الحمدللہ پھر یہ مسجدوں کے پروجیکٹ شروع ہوئے، اور اس کے بعد وہ شروع ہوا. پھر اس کے بعد آج سے 20 سال پہلے کینیڈا میں اتنی مساجد نہیں تھیں. آپ نے کینیڈا میں آ کر مساجد کی تعمیر کا کیسے سوچا اور آپ نے اس کا آغاز کب کیا؟ اس کی ابتدا جو ہے نا 1998 میں نے ایک تنظیم بنائی تھی، مسلمز اگینسٹ ٹیررزم. اس کے بعد پھر 99 کے اندر پھر ہم نے اسلامک سپریم کونسل آف کینیڈا بنائی. مسلمز اگینسٹ ٹیررزم تو 9/11 سے پہلے بنایا، وہ اس لیے کہ ہم چاہتے تھے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اس قسم کے ایکسٹریمسٹ اور وائلنٹ ویوز سے متاثر نہ ہوں. اسلامک سپریم کونسل آف کینیڈا بنانے کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو بھی بتایا جائے کہ مسلمانوں کے عقائد الحمدللہ وہ نہیں ہیں جو القاعدہ پیش کر رہے ہیں اور جو طالبان پیش کر رہے ہیں. اس قسم کی جو مس گائیڈنس ہو رہی تھی، اس کے مقابلے کے لیے اسلامک سپریم کونسل کا وجود میں آیا. اس وقت تک کوئی مسجد نہیں تھی الحمدللہ. ہم سب پورے کیلگری کے اندر سب لوگ ساؤتھ ویسٹ میں جاتے تھے. میں بھی الحمدللہ ساؤتھ ویسٹ، میں مسلم کونسل آف کیلگری کا ممبر رہا ہوں، میں نے بھی چندے دیے ہیں الحمدللہ، اور ہمیں مسلم کونسل آف کیلگری سے بے پناہ محبت ہے، اللہ جانتا ہے. لیکن ہوا یہ کہ 2002 کے اندر، بلکہ 2001 میں ہی معاملات شروع ہو گئے تھے کہ 9/11 کے بعد جب میڈیا میں الحمدللہ پورے کینیڈا میں مجھے میڈیا میں کوریج ملا، کیونکہ مسلمانوں میں سے کوئی بھی تنظیم نہیں تھی اس وقت جو آج بن گئی الحمدللہ اتنی ساری. تو اس کے نتیجے کے اندر یہاں مسجد کے اندر کچھ لوگوں نے فرقہ واریت کی بات کرنا شروع کر دی. تو پھر ہم نے سوچا کہ بھئی ہم مسجد میں فساد نہیں چاہتے، ہمیں مسجدوں سے بڑی محبت ہے. تو پھر ہم نے کیلگری میں سب سے پہلے المدینہ کیلگری اسلامک سینٹر کی بنیاد رکھی. وہ فالکن رچ کے اندر سینٹر کھلے. اس کے بعد پھر ہمارے مسیساگا کے اندر میرا درس ہوتا تھا، کئی سالوں سے درس ہوتا تھا. میں ہر مہینے مسیساگا جاتا ہوں، ٹورانٹو جاتا ہوں، مونٹریال جاتا ہوں، وینکوور جاتا ہوں. تو یہ جو میرے درس قرآن کے سلسلے تھے، لیکن ہم نے کبھی نہیں سوچا مسجد بنائیں گے. لیکن پھر جب یہ چیز کی ضرورت ہوئی کہ ہمارا ایک طریقہ کار ہے کہ لوگوں کو اپنے مسلمان بچوں کو ریڈیکلائزیشن سے بچایا جائے، ان کو ایک نارمل کینیڈین مسلم بنایا جائے، اور اس ملک سے محبت ان کے دلوں میں ڈالی جائے. یہ نہیں کہ ہم کوئی فارنر ہیں یا کوئی ہم اسٹرینجر ہیں، یہ کافر ملک ہے تو جناب ہم اس ملک کے شہری ہیں، ہم اس ملک کے اتنے ہی ذمہ دار ہیں جتنے غیر مسلم ذمہ دار ہیں. تو اس چیز کو پھیلانے کے لیے یہ میں نے مسجدوں کا نیٹ ورک اکراس دا کنٹری شروع کیا. شاہ صاحب، 2006 میں کیلگری سے پہلی مسجد کی تعمیر سے کیا جانے والا جو سفر ہے وہ آج 2020 میں کہاں تک پہنچا، اور کینیڈا بھر میں آج تک کل کتنی مساجد کی بنیاد رکھی؟ ہماری ٹوٹل جو مساجد ہیں وہ 22 مساجد الحمدللہ بن چکی ہیں، اور یہ سارا کام ود ان دا لاسٹ 14 ایئرس بیسیکلی 2006 سے شروع ہوا ہے، اور یہ 220 ہے آج کے. سو الحمدللہ 2006 میں سب سے پہلے مدینہ سینٹر ہمارا جو کیلگری میں بنا. اس کے بعد 2010 میں ہماری دوسری مسجد جو تھی وہ مسیساگا میں جامع ریاض الجنہ مسیساگا بنی. اس کے بعد پھر الحمدللہ جامع مسجد نور مدینہ جو ہے مونٹریال کے اندر وہاں پر ہوا. مونٹریال میں ہماری مسجد ہے، نور مدینہ مسجد ہے. لوال میں ہے صدیقیہ مسلح ہے. اس طرح سے کارنوال کے اندر ہے مسجد اقصیٰ جو نعیم چودھری صاحب، آپ ان کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، وہ بھی الحمدللہ اسلامک سپریم کے ساتھ ایفیلیٹ ہیں. پھر مساجد ٹورانٹو کے اندر توکل مسلح ہے جو جراڈ اسٹریٹ کے اوپر مشہور جگہ ہے لاہور تکہ کے سامنے، وہ بھی الحمدللہ ہے. پھر اسپریچول سوسائٹی کی مسجد ہے کنگسٹن اور اولڈ کنگسٹن روڈ کے اوپر. پھر ایجیکس کے اندر مسجد ہے. تو جی ٹی اے کے اندر الحمدللہ ہماری 5 مساجد ہیں. کوبیک کے اندر الحمدللہ 3 مساجد ہیں. پھر سسکٹون کے اندر جامع ریاض الجنہ ہے. بی سی کے اندر الحمدللہ جامع مسجد اولیاء اللہ ہے، اور جامع مسجد ریاض الجنہ ہے. ریاض الجنہ میپل رج میں ہے. اولیاء اللہ مسجد جو ہے وہ سری کے اندر ہے اور الحمدللہ زیر تعمیر ہے. کیلگری کے اندر آپ کو معلوم ہے جامع مسجد گنبد خضرا ہے. المکہ اسلامک سینٹر ہے الحمدللہ. اور پھر ہمارے کیلگری میں 12 مصلے ہیں جو وہاں پر الحمدللہ جمعے کی نماز ہوتی ہے، تراویح کی نمازیں ہوتی ہیں. اس سال تو نہیں ہوئی ہیں لیکن ایک لیک ویو میں ہوئی ہیں خالی. اس کے علاوہ تو یہ الحمدللہ پورا ایک نیٹ ورک ہے. اگر میں مصلوں کو بھی شامل کر دوں تو پھر تو ہمارے 40-50 مسجدیں اور مصلے ہو جائیں گے. شاہ صاحب، مساجد کی تعمیر کے ساتھ ساتھ جیسا کہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ بچوں اور نوجوانوں کی تربیت کے لیے مختلف قسم کے سیمینار بھی منعقد کرتے رہتے ہیں. آپ کا اس حوالے سے
آگے کیا پلان ہے کہ مستقبل قریب میں آپ مزید کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو میرا ایک خواب ہے جو اللہ تعالیٰ سے میں بڑی دعائیں مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس ملک میں ایک اسلامک یونیورسٹی بنانے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے. تو یہ اسکول تو اس کا پہلا اسٹیپ ہے. تو کیلگری میں جو اسلامک اسکول بنے گا انشاءاللہ ڈریم یہی ہے کہ اس کو ایکسپینڈ کر کے ایک یونیورسٹی لیول پہ ہمیں لے جانا ہے انشاءاللہ. اکراس دا کنٹری الحمدللہ ہمارے مسیساگا کی مسجد تو بہت بڑی پراپرٹی ہے, وہاں بھی اسلامک اسکول کا پروجیکٹ ہے. مونٹریال میں بھی الحمدللہ اسلامک اسکول کا پروجیکٹ ہے. لیکن خواہش یہ ہے کہ ایک یونیورسٹی اسلامک اس ملک میں نہیں ہے وہ بن جائے. کاش ہم ایک اسلامک مسلم ہاسپٹل یہاں بنائیں. یہاں جوئش ہاسپٹل ہیں, ٹورانٹو میں بہت بڑا جوئش ہاسپٹل ہے. تو اگر جوئش ہاسپٹل ہو سکتا ہے تو مسلم ہاسپٹل بھی ہو سکتا ہے. کاش ہم ایک اسپتال اس ملک میں بنائیں جو انسانیت کی خدمت کرے لیکن مسلمان اس کو بنائے. تو یہ خواہشیں ہیں. انشاءاللہ اسلامک اسکول بھی بنیں گے پورے ملک کے اندر, جہاں جہاں مسجدیں بن رہی ہیں. مسجد کے اور بھی پروجیکٹ ہے بہت جلد انشاءاللہ العزیز. ہیملٹن میں ہماری نئی مسجد جس کا نام حضور پاک کی والدہ کے نام پہ ہم نے رکھا ہے, سیدہ آمنہ مسجد, انشاءاللہ اس کا بھی انشاءاللہ 2 جون کو انشاءاللہ اس کی کلوزنگ ہوگی. تو اس کا بھی آپ دیکھیے کہ اناؤنسمنٹ انشاءاللہ بہت جلد ہوگا. جی شاہ صاحب, اتنی زیادہ مساجد کی تعمیر چاہے چھوٹی یا بڑی ہیں پر کینیڈا میں تعمیر کرنا بہت مشکل کام ہے. اس کے لیے جگہ خریدنی اور تعمیر پہ خرچہ, اور کیا آپ کو حکومت کینیڈا کی طرف سے یا کہیں باہر سے کوئی فنڈنگ ملتی ہے, یا صرف آپ جو یہاں کے مخیر حضرات ہیں ان کے تعاون سے ہی اپنے اس مشن کو لے کر آگے چل رہے ہیں؟ بڑا اہم سوال ہے. الحمدللہ جتنی بھی 22 مساجد الحمدللہ بن چکی ہیں اور آگے بنیں گی انشاءاللہ, یہ تمام 100% کمیونٹی کا پیسہ ہے. ہمیں ایک پائی بھی گورنمنٹ سے نہ سپورٹ ملتی ہے, نہ فائنینشیل سپورٹ ہے, نہ ہم نے کبھی مانگا ہے, نہ کبھی لیا ہے. اب موجودہ کووڈ-19 میں ہمیں کچھ انشاءاللہ امید ہے کہ کچھ سپورٹ ہو جائے گی, لیکن وہ بڑی محدود سپورٹ ہوگی, وہ نہیں ہوگی. تو ہم نے مساجد ساری کمیونٹی کا پیسہ ہے. اب ہر جگہ دیکھیے, ہر جگہ ہم نے ایک مسجد کمیٹی بنائی ہے. مسجد کمیٹی میں وہ ممبران ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ ڈونیشن دیتے ہیں. تو اس میں ممبران کا پیسہ ہے الحمدللہ, جو اللہ نے مجھے توفیق دی ہے, کیونکہ میں بھی کوئی پیڈ مولوی صاحب تو نہیں ہوں, اللہ کا شکر ہے. یہ میرا پروفیشن نہیں ہے, میرا پروفیشن تو انجینئرنگ ہے, لیکن الحمدللہ میں جو اللہ مجھے توفیق دیتا ہے ہم کرتے ہیں. تو ہماری کمیونٹی کا پیسہ ہے, ہر مسجد کے ممبران ڈونیشن دیتے ہیں, سب سے زیادہ دیتے ہیں. پھر کمیونٹی سپورٹ کرتی ہے, کمیونٹی دیکھ رہی ہے کہ دیکھیے مسیساگا کی مسجد ہے, ہم نے 2010 کے اندر جب اس کی بنیاد رکھی تو میں نے اس وقت کہہ دیا تھا کہ 2008 میں یہ پیڈ آف ہو جائے گی. 2.6 ملین 2008 میں نومبر 10 کو 2018 میں 2010 سے ہم نے شروع کیا, 2018 میں 8 سال میں وعدہ تھا, پہلے دن وعدہ تھا 2018 میں 10 نومبر کو پیڈ آف تھی. تو لوگوں کا الحمدللہ ہم پر اعتماد ہے کہ ہم جو وعدہ کرتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں. اور اس طرح سے الحمدللہ یہ کمیونٹی کی سپورٹ ہے. ہمیں کوئی گورنمنٹ سپورٹ نہیں, کوئی فورن سپورٹ نہیں, ایک پائی باہر سے نہیں آتی ہے. یہ سب کمیونٹی کا پیسہ ہے, اور اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے. جی سر, آپ کے حوالے سے ایک بات کہی جاتی ہے کہ آپ ایک کھلے دل والے ایک عالم دین ہیں, اور کچھ تنگ نظر افراد پر آپ پر تنقید بھی کرتے ہیں کہ آپ غیر مسلموں کو اپنی مسجدوں میں بلاتے ہیں, ان کے ساتھ مکالمے کرتے ہیں, اور یا پھر آپ ان کے ساتھ ان کے عبادت خانوں میں جاتے ہیں. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ندیم طفیل صاحب, اسلام ہی یہی ہے, لبرل شبرل کی بات نہیں ہے, اسلام ہی یہی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام غیر مسلموں کے ساتھ بیٹھے ہیں. مسجد نبوی میں بنی نجران کے عیسائی آ کے حضور نے ان کی مہمانداری کی ہے, ان کو بلایا. تو یہ اس کو لبرل کہنا ٹھیک نہیں ہے. اصل مسلمان یہی ہے. اللہ کا شکر ہے ہم فنیٹک نہیں ہیں, اللہ کا شکر ہے ہم ایکسٹریمسٹ نہیں ہیں, اللہ کا شکر ہے ہم وائلنٹ نہیں ہیں. تو یہ نہ ہونا یہ الحمدللہ اسلام مسلمان ہونے کی دلیل ہے. جو لوگ اسلام کے نام پر دنگا فساد اور وائلنس کر رہے ہیں, ان کو سوچنا چاہیے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں یہ نہیں ہے. پاکستان کے اندر, دوسرے ملکوں کے اندر جو اسلام کا نام لے کر, قرآن کا نام لے کے لوگوں کو وائلنس پر اکساتے ہیں, یہ دین کے ساتھ بددیانتی کرتے ہیں, مسلمانوں کے ساتھ بددیانتی کرتے ہیں. ان کو کل قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہوگا. اسلام یہی ہے کہ محبت کرو. اسلام کبھی نفرت سے پھیلے ہی نہیں ہے. اگر میں کسی سے نفرت کروں گا, کس طرح سے میں اس کو اپنی بات سمجھا سکوں گا؟ تو میں سینگاگس میں بھی جاتا ہوں, ٹیمپلز میں بھی جاتا ہوں, چرچز میں بھی جاتا ہوں, ان کو بھی ہم بلاتے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے ندیم صاحب, یہ بات کہنی نہیں چاہیے مجھے, لوگ کہیں گے اپنی تعریف خود کر رہے ہیں. اس ملک میں حضور کے صدقے میں مجھے نہیں معلوم کہ میں نے کتنے لوگوں کو اسلام سے روح شناس کرایا ہے, کتنے لوگوں نے کلمہ شہادت میرے ہاتھوں پہ پڑھا ہے. وہ اسی وجہ سے پڑھا ہے کہ میں نے محبت کی, ان سے نفرت نہیں کی. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کو اپنائیں. یہ فرقہ واریت اور عصبیت اور فنیٹسزم یہ مسلمانوں کے اندر جو آ رہا ہے, وی ہیو ٹو اسٹاپ دس تھنگ. اور اس کو روکنا ہماری مذہبی ذمہ داری ہے. انسانی ذمہ داری تو سب کی ہے, یہ ہماری مذہبی ذمہ داری ہے کہ یہ ہمارے دین کو بدنام کرنے والا لوگ ہیں, ان کو روکنا بالکل چاہیے.
جی شاہ صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے مسلم دنیا کی طرف سے غیر مسلموں کو امن کا پیغام دینے کے لیے مشرقی کینیڈا سے مغربی کینیڈا کا بہت لمبا سفر کیا تھا، اور وہ بھی پیدل، ہزاروں کلومیٹر پر محیط یہ سفر. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ تو یہ ملٹی فیتھ واک اگینسٹ وائلنس الحمدللہ ہیلی فیکس سے میں نے شروع کی اور وکٹوریا تک تھی. 6500 کلومیٹر، 7 مہینے اس کو لگے. تو اس واک میں بیسیکلی پرپز یہ تھا کہ مسلمانوں کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں، جو فنیٹسزم ہے، جو مسلمانوں کے اسلاموفوبیا ہے جو ریز ہو رہا ہے، اس کو ہم کاؤنٹر کریں. اور الحمدللہ وی ور ویری سکسیزفل الحمدللہ. اس میں اسپیشلی کرسچن کمیونٹی نے ہمارے ساتھ بڑا تعاون کیا، چرچز نے ہمیں ویلکم کیا اور دوسرے کمیونٹی نے ساتھ دیا. تو اس کے نتیجے میں بہت امپیکٹ ہوا اس کا کہ یہاں پر اسلام کے خلاف جو نفرت تھی وہ کافی حد تک کم ہو گئی. جی شاہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. آخر میں آپ ہمارے دیکھنے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، میرا پیغام یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اگر انسان کی نیت صاف ہو اور اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا حاصل کرنا مقصود ہو، خدا کی قسم ناکامی نہیں ہوتی. میں قسم کھا کے بات کہی روزے کے اندر بالکل ناکام. دیر از نتھنگ ان مائی ڈکشنری کہ سم تھنگ امپاسبل. نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی عطا فرماتا ہے. بعض ایسے پروجیکٹس ہیں، ہماری جو سسکٹون کا مسجد کا پروجیکٹ ہے، اگر میں اس پہ کتاب لکھوں نا، پوری کتاب لکھ سکتا ہوں وہ کیسے بنی ہے. مسیساگا کی مسجد، یہاں کی مسجد. تو میں یہ کہوں گا کہ نا امید نہ ہو اور محنت سے اللہ کی رضا کے لیے اخلاص سے. نیت اگر خراب ہوگی اچھا کام بھی خراب ہو جائے گا. تو بس نیت صاف رکھیں، اللہ کی رضا مقصود رکھیں. ناکامی کبھی نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی انسان کو، اللہ تعالیٰ سرفراز فرماتے ہیں، ناکامی اس کو چھوتی تک نہیں ہے. اور یہی میرا امید ہے، یہی میرا میسیج ہے، یہی میرا تجربہ ہے. یہی میں نے دیکھا ہے کہ انسان اپنے رب کے ساتھ مخلص ہو، اپنے دین کے ساتھ مخلص ہو، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی اچھی کر دیتا ہے اور آخرت بھی اچھی ہو جاتی ہے. میں بخدا میں آپ کو بتاتا ہوں ندیم صاحب، میں اس ملک میں آیا ہوں، بڑی بڑی فیملیز کے لوگوں نے یہاں اور جابس کرتے ہوئے دیکھا ہے. میں نے اپنے بڑے بڑے پاکستان کے جنرلوں کو کے بیٹوں کو میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پر انہوں نے کیا کیا کام کیا. میں پہلے دن آیا ہوں، میں غریب میرے ماں باپ بالکل ایک سادہ زندگی تھی، کوئی ہم لوگ امیر نہیں تھے، لیکن اللہ نے مجھے آنے کے بعد بھی الیکٹریکل انجینئرنگ پروفیشن میں، آئی ٹی کے پروفیشن میں ہی جاب عطا فرمائی. وہ اس لیے نہیں تھی کیونکہ میں کوئی زیادہ بہت کوئی اسمارٹ آدمی ہوں، اس لیے کہ اللہ کے دین کی خدمت کا جذبہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خدمت کی وجہ سے آپ کی دنیا بھی اچھی کر دیتا ہے. تو اللہ کے ساتھ رہو، دین بھی اچھا، دنیا بھی اچھی. جی ناظرین، یہ تھی آج کی کہانی. آپ کو کیسی لگی؟ گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگیں تو پلیز کامنٹس کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور لائک کریں. اور ہاں، ساتھ ساتھ آپ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور اس سے آپ کو ہماری آنے والی اگلی ویڈیو بھی ملتی رہیں گی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.